پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے، اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے، اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی، تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے۔ اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھے، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے۔ وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے، اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے۔ لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی، پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائیں، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالیٰ چور اعظم کا خطاب دیں گے، اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ بھابی پی ٹی آئی جو ہے وہ IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں۔ یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے، اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک اللیجٹمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک ضروری کنڈیشن ہے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو۔ پہلی بھی IMF کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ بھی کہیں گے، جہاں سے بھی انفلوئنس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی۔ یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں، یہ آگے نہ چلے۔ مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹر پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 3 مارچ کا ٹائم دیا گیا ہے، تو اس میں چیئرمین شپ کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے، ہم جمع کرتے رہے، لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے، وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں، تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے، لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے، اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے. صاحب جو ابھی آپ نے نام لیے یا ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم نامزد ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو گئے, پنجاب ہو گئے, اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں. آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے. کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس بڑی ایک اپنے اسٹیج کی ہیں. عمر ایوب صاحب بڑے بہترین ہیں. جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو 2-3 فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیے تھے. اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ 2 سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے, ایک پہ کریں, کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے. عمر ایوب صاحب کا بہت بڑا 20 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے, تو اسی لیے ان کو لایا گیا تھا. اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا, یو ڈونٹ کیپ آل جو ہے نا پوسٹ وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. اور آئندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے رول ہوں گے اور پولیٹیکل پوزیشن ہے. اگر خان صاحب اللہ کرے جلد سے جلد باہر آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پراپر الیکشن دوبارہ کروائیں گے, اور پھر سارے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں وہ انشاءاللہ ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو ان الیکٹڈ ہوں گے. بہت شکریہ.